نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسول الکریم۔ سوال ہوا ہے کہ کیا یزید کافر ہے؟ تو عزیزان محترم، یزید بدبخت کا نام ہے اور اس امت کے اس ناکارہ شخص کا نام ہے کہ جس نے سیرت رسول اللہ، فرزند رسول، سید شباب اہل الجنہ، سیدنا امام علی مقام حسین بن علی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروا دیا۔ مردار دنیا کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے اس نے جگر گوش ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ یزید کافر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کے جن اکابرین نے اس کو کافر کہا ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بات بالکل درست ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ مجتہدین میں، 4 ائمہ مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو کافر کہا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر تو نہیں کہا، لیکن ہمارے امام اعظم کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کافر کہے تو ہم روکتے بھی نہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی اس کو کافر کہتا ہے تو ہم کافر کہنے والے کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں اماموں کے نظریے میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کروایا۔ یہ بات اگر ثابت ہو گئی تو پھر یزید کے کافر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، نہ امام احمد بن حنبل کو، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ یہ نظریات میں فرق کیوں آیا؟ تو نظریات میں فرق آنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس یہ بات ثابت ہو گئی کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر راضی تھا، تو انہوں نے اس کے کفر کا قول کیا، اس کے کفر کا اظہار فرمایا۔ اور بعض علماء و اکابرین کو یہ بات سند کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ نہیں پہنچ سکی کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، وہ آپ کی شہادت پر راضی تھا، یہ بات تحقیق کے ساتھ نہیں پہنچ سکی۔ آپ کہیں گے وہ کیوں نہیں پہنچ سکی؟ وہ اس واسطے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو یزید نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے مگرمچھ کے بلاوٹی آنسو رو کر لوگوں کا خیال ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں نے تو ابن زیاد کو یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے یہ کام کیوں کر دیا؟ میں نے حکم نہیں دیا تھا ابن زیاد کو کہ وہ حسین کو قتل کرے۔ اس طرح کے کلمات اس نے کہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ بالکل صحیح ہے کہ یزید کی مرضی کے بغیر ایسا ہوا؟ تو عزیزان محترم، صحیح بات تو یہ ہے کہ یزید قتل حسین پہ راضی تھا، تاریخی روایتیں اس کی گواہی دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ درایت کے اعتبار سے، کامن سینس کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے، اگر یزید سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ راضی نہیں تھا، اگر اس کی مرضی سے امام حسین کو شہید نہیں کیا گیا تھا، تو عمر بن سعد نے، عبید اللہ بن زیاد نے اور دیگر اس کی فوج کے جن افسروں نے، جن ذمہ داروں نے یہ سیاہ کارنامہ انجام دیا، ان کو یزید نے سزا کیوں نہیں دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی کو بھی اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کا بدلہ اسلام میں قتل ہے۔ نواز رسول، جگر گوشے علی و بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا تو جو لوگ اس گھنونے فعل میں مرتکب ہوئے، اس شیطانی کفری فعل میں ملوث ہوئے، یزید نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی یزید نے اس سلسلے میں کوئی سزا نہیں دی، کوئی تعذیبی کارروائی نہیں کی۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یزید کی مرضی، اس کی رضامندی سے ہوئی۔ تو حاصل کلام، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے شک ہو گیا کہ اس کو کافر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، آپ کی شہادت کے لیے وہ راضی تھا، تو پھر اس کے کافر ہونے میں کسی کے پاس کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ بات نوٹ کیجئے، یزید امام حسین کا قاتل ہے، اس کے باوجود وہ کافر ہے کہ نہیں ہے یہ شک نہیں ہے۔ یزید امام حسین کا قاتل ہے کہ نہیں ہے، شک اس میں ہے۔ اگر اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کسی کے پاس کوئی اختلاف نہیں رہے گا کہ یزید یقیناً کافر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں علماء کا جو اختلاف ہے یزید کے کافر ہونے نہیں ہونے کے بارے میں، تو کفر لزومی اور کفر التزامی کا فرق ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بعض علماء اس کو کافر کہتے ہیں اور بعض علماء خود کافر نہیں کہتے لیکن کافر کہنے والے کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو اسے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والا یزید نہایت بدبخت رہا، اور بطور خاص ہمارے لیے یہی راستہ حق کا، ہدایت کا، سلامتی کا ہے کہ کبھی بھول کر بھی کوئی ایک لفظ بھی یزید کی تعریف میں نہ کہیں،
کیونکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بے شک جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو ایذا دی تو اللہ لعنت کرتا ہے اس پر دنیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی اذیت کا سبب بنی. روایتوں سے ثابت ہے کہ واقعے کے پیش آنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا خیال کر کے اس کا تصور کر کے آنسو بہایا کرتے تھے. تو کبھی بھول کر بھی ہم کو یزید کی یا کسی بھی اہل بیت کے دشمن کی کبھی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ہماری کامیابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی وفاداری میں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ شان ہے کہ آپ کے بارے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور کوئی اس سے محبت رکھے تو اس محبت کرنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا لے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا فیض دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے.